سو فعل ہم آج شروع کرتے ہیں، اس میں ہم مذکر کریں گے اور مذکر کا جمع اور واحد کا صیغہ کریں گے. مثنیٰ کو ہم نے انکلوڈ نہیں کیا، مؤنث کو بھی انکلوڈ نہیں کیا، بعد میں کریں گے. ٹھیک. اچھا اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آج ہم فعل کرنے والے ہیں. فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا. ٹھیک ہے، صبر کرنا، ٹھیک، فائٹ کرنا، یہ سارے کیا ہیں؟ ایکشن ہیں. سارے کیا ہیں؟ ایکشن ہیں. چلیں عائشہ جوائن ہو رہی ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، ابھی ان کا آڈیو نہیں جوائن ہوا. آئی تھنک ہو گیا. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام میم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہو؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. ٹھیک. آپ کا شاید انٹرنیٹ کا پرابلم ہو رہا تھا. ہاں جی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا، لنک کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. چلیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کوشش کر کے جوائن کر لیا، کیونکہ آج ہمارا فعل شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جی فعل میں اگر آپ ہوں گی تو میں یہ بتا رہی تھی ساتھیوں کو کہ ہم مذکر کریں گے، واحد، مذکر واحد اور مذکر جمع دونوں کر لیں گے، لیکن مؤنث نہیں کریں گے. مؤنث کو ہم نے نہیں کرنا اور مثنیٰ کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ابھی نہیں جی کرنا، کیونکہ ابھی ہم 80% جو قرآن ہے وہ مذکر ہے. یہ عربی اسلوب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف آدمیوں کو ہی ایڈریس کیا ہے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عربی کا ہاں جی، اسلوب ہے. کامنلی بات کرتے ہیں نا. ہاں وہ کامنلی بات کرتے ہیں. وہ جب کامنلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عورت آدمی دونوں پہ یا ایھا الناس. ناس کا مطلب کیا ہے؟ انسان. انسانوں میں عورتیں شامل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ obviously. ٹھیک ہے نا. ہاں، یا ایھا الذین، اے لوگوں میں عورتیں یا شامل ایھا ہوئی کہ الذین نہیں؟ آمنوا. ہاں ہاں جی. تو وہ اسلوب ہے عربی کا. ٹھیک ہے. جی اچھا جی، اگر وہ اسلوب ہے عربی کا تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ 80% اب جو ہے عربی کے اسلوب کے مطابق مذکر ہے، تو ہم مذکر ہی لرن کریں گے. ٹھیک. اب ورب کی جو ہوتی ہیں، جیسے پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس کو عربی میں ہم کہتے ہیں پرفیکٹ یا ماض. کیا کہتے ہیں؟ پرفیکٹ. ماض. ہاں، اور پریزنٹ اور فیوچر جو ہوتا ہے وہ امپرفیکٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مضارع. رائٹ. اور ایک اور صیغہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے امر. ٹھیک ہے، تو عربی میں کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے اور امر ہوتا ہے. ان تین پہ آپ فوکس کریں. ٹھیک ہے، جی تو وہ کافی ہے. باقی چیزیں ہم بعد میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپ میں سیکھیں گے ہم. تو ماض کریں گے، مضارع کریں گے اور امر کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس میں عربی میں تھوڑے سے ہم باب سے چلیں گے. ٹھیک ہے، نہیں پہلے تو یہ سیکھ لیں کہ روٹ ورڈ ہوتا ہے. ہر لفظ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد. روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ 3 لیٹرز. ہر لفظ کا اوریجن جو ہے 3 لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے. کوئی بھی لفظ لے لیں، بمشکل کوئی 4 یا 5 یا 6 بہت کم ملیں گے آپ کو. وہ سورہ ناس میں ہم نے دیکھ لیا تھا، تو ایک آپ نے پڑھ لیا، میرے خیال میں اس کے بعد قرآن پورا آدھا پڑھنے کے بعد شاید کوئی آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے، ورنہ وہ سورہ ناس میں صرف ایک لفظ آیا بس، واس، لائک اس میں واو سین. ٹھیک ہے، وسوسہ. سو وہ 4 لفظی ورڈ ہے، ورنہ زیادہ تر 99% لفظ آپ کو کیسے ملیں گے؟ 3 لیٹر کے ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ 3 لیٹر نہیں ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کوئی اور فارم ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل لفظ جو ہے وہ 3 لفظی ہے. ٹھیک، یہ بات سمجھ لی. ٹھیک. اچھا اب آپ نے یہ بھی سمجھ لیا. اب آپ سمجھیں باب. ہم کل 6 باب ہیں،
ٹھیک ہے. اور وہ باب کا مقصد ہم بعد میں سمجھیں گے. آپ یہ سمجھ لیں ایک دعات کا باب ہوتا ہے, ایک نون کا باب ہوتا ہے, ایک فا کا باب ہوتا ہے, ایک سین کا باب ہوتا ہے, ایک کاف کا باب ہوتا ہے, اور ایک ہا کا باب ہوتا ہے. ٹھیک. تو ہم ڈیلی جو ہے جتنی بھی کلاسیں ہوں گی ہم انہیں باب کو سمجھائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اور وہ زیادہ مختلف نہیں ہیں. تو آج ہمارے پاس باری ہے دعات کے باب کی. ٹھیک ہے. اب یہ کیوں کہتے ہیں اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. ابھی سمجھاؤں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو آج ہم دعات کا باب کر رہے ہیں. ٹھیک. اب دعات کے باب میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پرفیکٹ, امپرفیکٹ اور امر کو کریں گے. یس. تو پرفیکٹ جو ہے وہ ماز, پرفیکٹ جو ہے ماز, پھر اس کا مضارع, پھر اس کا امر بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور دعات کا باب کر رہے ہیں تو ہم لفظ لیں گے, 3 حرفی لفظ لے لیتے ہیں. کوئی سا بھی لے سکتے ہیں لیکن جو دعات کے باب میں شامل ہو. تو جو سب سے پہلا لفظ لوگ کرتے ہیں وہ ہے دعاد را با. رائٹ. اچھا. اب اس کا ماز جو ہے وہ ہو جائے گا دا را با. ٹھیک ہے. یس. دارابا کا مطلب ہوتا ہے مارنا. اب دارابا میں نے آپ کو بتایا مذکر ہے اور واحد ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ہوا. ٹھیک ہے. ہوا چھپا ہے یعنی کہ اس نے مارا, اس ایک آدمی نے مارا. ٹھیک ہے. تھرڈ پرسن, اس ایک آدمی نے مارا. کون سا پرسن ہے یہ؟ تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن سنگولر, مسکولین, مذکر, واحد اور غائب. ٹھیک ہے. اب جمع مذکر غائب کو بنانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ, ان سب نے مارا. کیا ہو جائے گا؟ دا را بو. ٹھیک ہے. دارا بو. ٹھیک. اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اس میں ہوم چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ سمجھانے کے لیے لکھ رہی ہوں آپ کو. یہ آپ کو یاد کر لینا پڑے گا اس میں کہ اس میں ہوا جو ہوتا ہے مذکر واحد ہوتا ہے, ہوم جو ہے مذکر جمع ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا. اس کے بعد ضربتا, تو نے مارا. تو نے کس نے؟ آدمی نے. ٹھیک ہے. مرد نے, ایک مرد نے مارا. تو ایک مرد نے مارا. اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ انتا. ٹھیک ہے. ضربتا ہو گیا. ٹھیک. اس کے بعد انتم یعنی کہ جمع اس کا کیا ہو جائے گا؟ ضربتم. ہاں بالکل. ضربتم. اوکے. پھر انتا کے بعد کون سا صیغہ آتا ہے؟ انا. ضربتو, میں نے مارا. اور نحنو, ضربنا. ٹھیک ہے. اچھا ضربنی کیوں نہیں ہے میں نے مارا؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. اس سے آپ کنفیوز نہ کریں کہ اگر ہم نے اس کا, ہاں وہ جو ہے وہ پروناؤن ہے اور یہ ورب ہے. رائٹ. تو ورب میں اور پروناؤن میں بالکل فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم
اس میں پروناؤن چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کہہ رہی ہیں کہ زیر کیوں نہیں ہے، تو زیر وہ فیمیل کے لیے آتا ہے جو کہ ہم بعد میں کریں. ٹھیک ہے. تو اگر انا اور نحنو ایسے ہیں جس میں کہ میل اور فیمیل کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، دونوں ایک ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن انتا، انتم، ہوا، ہم، یہ اس میں فرق ہے. رائٹ. تو ان کا ہم نے فیمینن نہیں کیا. ٹھیک. اور یہ جو ضربتو ہے، کوئی بھی لفظ آپ بنائیں گی جب اس میں آئے گا تو اس میں آپ دمہ لگا دیں گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیش کو دمہ کہتے ہیں. آخری لفظ پہ دمہ لگا دیں گی تو وہ ظاہر کرے گا کہ ٹھیک ہے. یہ میں نے مارا، میں نے صبر کیا، میں نے کھایا. رائٹ. سب میں ہو جائے گا وہ جب تو لگے گا. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو شروع میں یاد کرنا پڑے گا، لیکن تھوڑے دن بعد آپ کو خود ہی سیکنڈ نیچر ہو جائے گا. آپ کو جہاں بھی قرآن میں بھی دیکھیں گے آپ ضربتو، تو آپ کہیں گے یا میں، اس میں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آ جائیں مضارع پہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو دعات کا باب ہے نا، یہ مضارع کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ اچھا پہلے تو ایک علامت ہوتی ہے. اگر یہ ہوا اس میں چھپا ہوا ہے تو اس میں یا لگائیں گے. ید رے بو، ید ریبو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. ٹھیک ہے. یہ امپرفیکٹ ہو گیا. فیوچر بھی ہو سکتا ہے، پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. سمجھ آئی؟ اچھا. یدربو، اور یہ علامت کس کی ہے؟ وہ. جی وہ یا وہ سب، یعنی کہ غائب کی علامت ہے. ٹھیک ہے. جمع اس کا کیسے بنائیں گے؟ ید ریبونا، ید ریبونا. ٹھیک ہے. یدربو، یدربونا، وہ مارتے ہیں. وہ مارتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی یا کی علامت ہے، تو یا مضارع کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دعات کا باب ہے، اس لیے آپ کو دیکھیں را اس کا سیکنڈ لفظ تھا، اس کے نیچے آپ نے کسرہ لگا دیا، یعنی کہ زیر لگا دیا. یدری، یدری، یدریبونا، یدریبونا. رائٹ. یہ جو کسرہ لگا ہے نا، سیکنڈ کے نیچے زیر لگنا، اس وجہ سے یہ دعات کا باب ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اور باب ہوتا تو اس کے نیچے زیر نہ لگا ہوتا. ٹھیک. اور وہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بولنے میں یدربو آسان ہوتا ہے. اگر آپ کو بولنا پڑے یدروبو تو وہ تو بہت سیکنڈ سیلیبل ہو جائے گا، تو اس کی تو خوبصورتی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو لائک عربیوں کو تو پتا ہے کہ یدروبو نہیں بولنا، ہمیں نہیں پتا، ہم پاکستان اور انڈیا میں. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں جو ہے گرامیرینس، انہوں نے گروپ آف لسٹ کو ڈیفائن کر دیا کہ یہ دعات کا باب ہے. ایسا کوئی لفظ جو دعات کے باب میں ہو، اس میں ہمیشہ تم لوگ کسرہ لگا دینا، تاکہ عربوں کے ساتھ تم بھی سمجھ سکو کہ کیا ہے یہ. ٹھیک ہے. یس میم. اچھا اب کیا ہے؟ تدربو. تو کے لیے تا کی علامت. تدربو، تدربونا، تدریبونا. تو علامت یا مضارع کی کون سی ہوئی؟ تا. ٹھیک ہے. اچھا اب انا والا کیا ہوتا ہے؟ ادربو، الف لگ جاتا ہے پہلے. ٹھیک ہے. ادربو، علامت کیا ہوئی؟ الف یا حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ادربو، ندربو. نون یہاں پہ کیا ہوئی؟ علامت ہوئی. تو یا تا الف نون. ٹھیک ہے. یہ مضارع کی علامتیں ہیں. تو قرآن میں اب آپ تعقلون، اگر میں کہوں لفظ لکھا ہوا ہے تعقلون، آپ بتائیں یہ مضارع ہے کہ ماضی ہے؟ مضارع. مضارع. کیوں پہچانا آپ نے؟ اس میں تا لگا ہوا تھا شروع میں. جی تا علامت ہے مضارع کی. ہاں.
اگر میں کہوں یا یعلمون، یہ مضارع، مضارع کیوں؟ یا علامت ہے مضارع کی. ہاں ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گیا آپ کو؟ گڈ، ٹھیک ہے نا. Yes, تو ma'am. اب آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے قرآن پڑھنے میں انشاءاللہ، آہستہ آہستہ. Inshallah. ٹھیک ہے، اب ہم کرتے ہیں امر. امر میں امر جو ہوتا ہے وہ صرف اس صیغے پہ بنتا ہے، تدربو سے اور تدربونا سے. ٹھیک ہے، تدربو سے کیا ہو جائے گا؟ ادرب. ادرب. آخری لفظ پہ جزم لگا دیتے ہیں، تے کو ہٹا کے الف لگا دیتے ہیں، اور جو رے کی علامت ہے وہ الف کے نیچے لگا دیتے ہیں، تو ادرب بن گیا. اگر کسرہ اور دمہ ہو، اگر فتحہ ہو تو وہ بھی کسرہ میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اد ری بو، اس کا نون گرا دیتے ہیں، نون گرتا ہے تو اکثر الف لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گئے؟ دو ہو گئے آپ کے، ادرب اینڈ ادربو، کیونکہ ہم صرف مذکر کر رہے ہیں نا، تو مذکر میں یہی دو صیغے کو بدلنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے، ادرب اینڈ ادربو یعنی کہ مار اور تم سب مارو، مارو. یعنی کہ حکم ہے یہ، اس میں یا ریکویسٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ تو Yes, ma'am. یہ دعات کا باب ہاں آپ نے جی، ہاں کیا، جی. ماض کیا، اس کا مضارع کیا اور امر کیا. اب آپ سوال پوچھئے، فہمینہ، امارہ، سدرہ، عائشہ. ٹھیک ہے، آپ چاروں کے لیے سبق تھا. آپ کو کوئی Yes, ma'am. سوال ہے تو پوچھیں، کیونکہ پہلا دن ہے، بہت سارے سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں ورب کے بارے میں. میم یہ جو مضارع ہے اس کا میم ایک کوشچن ہے، ساتھ ساتھ میں اردو میننگ تھوڑا سا ایک دفعہ ٹرانسلیٹ کریں گے نا، تھوڑا اور کلیئر ہو جائے گا. میم ٹھیک ہے، جیسے تو یدربو وہ ہاں مارتا ہے یا مارے گا. ٹھیک ہے، یدربونا وہ سب مارتے ہیں یا وہ سب ماریں گے. تدربو تو مارتا ہے یا تو مارے گا. ٹھیک ہے، تدربونا تم سب مارتے ہو یا تم سب تم سب مارتے ہو. مارو گے. ادربو میں مارتا ہوں یا میں ماروں گا فیوچر میں. ندربو ہم سب مارتے ہم ہیں سب یا ماریں ہم گے. سب ماریں گے فیوچر میں. ادرب تو مار، تم مار. ادربو تم سب مارو. یس. ٹھیک ہے، یس میم. میم یہ جو آپ نے باب بتائے ہیں 6، یہ صرف مذکر کے لیے ہیں کہ یہ مونس کے لیے بھی ہم کسی کو کنسیڈر کریں گے یا ان کے لیے کچھ علیحدہ ہاں بھی ہوں گے؟ مونس کے لیے بھی باب ہوں گے. ٹھیک ہے، اوکے جی. لیکن ہم مونس شاید لائک باب تک کی نوبت نہیں آئے گی، آپ خود ہی سیکھ جاؤ گے مونس بغیر باب کے کیے ہوئے. اوکے جی میم. ٹھیک. اچھا، جی. اب جب ہوم ورک کریں گے ہم تو آپ لوگ یس 4 ہو تو میں 4 لفظ دیتی ہوں، 4 لفظ یس آپ لوگ کرو گے. تو ایک کرو گے آپ صبر، سواد با را، اسی کے پیٹرن پہ جیسے آپ نے یس دربا بنایا ہے ایسے کیا بنا لیں گے آپ؟ صبرا. ٹھیک ہے، سمارا. یہ لے لیں امارا. اوکے میم. دوسرا لے لیں این قاف لام اقلا، یہ فہمینہ لے لیں. جی ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، زوا لام میم ظلمہ، یہ سدرا لے لیں. اوکے میم. اور چوتھا عائشہ لے لیں غفرا، غین فا را. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو بنانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ انشاءاللہ. واٹس ایپ گروپ جو ہے نا پاکستان والا، اس میں آپ پوسٹ کر دیجیے گا. کوئی غلطی ہوگی تو ہم اگلی بار ڈسکس کر لیں گے. میم اوکے اوکے میم. میم. اویس کے لیے او اویس کے لیے، اویس کو کیوں بھول گئے؟ 5واں ہے ساتھ میں را جیم عین رجع، لوٹنا ہوتا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رائٹ، رجع لوٹنا. ٹھیک.
بالکل ٹھیک ہے میم, تھینک یو. گڈ جاب. تو یہ آپ لوگ کریے گا, کوشش کریے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کو قرآن آلریڈی آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس میں اتنے سارے لفظ نہیں ہیں. اگر وہاں پہ ایک طرح سے آپ نے ایک لفظ سیکھ کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 لفظ قرآن میں, اگر اس کی درابہ کی کوئی بھی فارم آتی ہے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو صرف یاد رکھنا ہے کہ اس میں دعاد ہے, را ہے, با ہے. روٹ یہ ورڈ یاد ہے. اکلا کا مطلب کیا ہے؟ اکلا کا مطلب سمجھنا, کیا آئے گا؟ سمجھنا. قرآن میں آتا ہے نا ٹھیک ہے. اکثرهم لا تعقلون, ہم میں سے اکثر قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں, کوشش ہی نہیں کرتے. رائٹ, ٹھیک کوشش کریں گے تو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اقلا کا مطلب سمجھنا. ٹھیک, کوئی سوال؟ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک, تو اب ہم شروع کرتے ہیں میمونہ کی اور زیتون کی کلاس. میم ٹھیک ہے, کین وی لیو؟ جی انشاءاللہ, ہاں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک, اوکے میم, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہاں جی میمونہ ریڈی, زیتون ریڈی؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کل غائب ہو گئی تھی زیتون. ہاں ہاں کل مصروف تھی, آج بھی مہمان آئے ہوئے, میں نے کہا میں بھی آتی ہوں, تھوڑا سا ایکسکیوز کر کے آئی ہوں کو. کوئی بات نہیں. ہاں دیکھیں, ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن پڑھنے کے لیے کوئی مہمان بھی افضل نہیں ہے. ان کو بتا جی بھی دیں بالکل. کہ میرا قرآن کی کلاس کا ٹائم ہے, میں وہ جی ضرور اٹینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور جی کوئی جی مائنڈ نہیں کرے گا اگر آپ کہیں گے, جیسے نماز کے لیے ہوتا ہے, اگر آپ کہتے ہیں جی نماز کا ٹائم ہے, میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں, کوئی منع کرتا ہے؟ نہیں کرتا, بلکہ وہ خوش ہوں گے. اور شاید آپ سے اسی میں پوچھیں, اچھا آپ کون سا پڑھ رہی ہیں, کیا پڑھ رہی ہیں, شاید وہ پوچھ بھی لیں, اور اس بہانے جی ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گائیڈنس دے دے. ٹھیک ہے, ہاں جی تو جی شرمائے انشاءاللہ. نہیں بالکل کہ آپ کیا پڑھنے جا رہی ہیں, کیوں پڑھنے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, سو ٹھیک یہ اس سے آپ کے دوستوں اور لائک آپ یہ چاہیں گے نا کہ آپ کے جو سارے دوست ہیں, جو مہمان ہیں, جن کی آپ بہت عزت سے ان کو کھانا پلانا کھلا رہے ہیں, سب سے زیادہ ان کی ہیلپ کیا ہوگی, سب سے زیادہ پیار ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ بھی آپ کی طرح قرآن کو سیکھیں. ٹھیک ہے, تو جی کوئی بھی جی مہمان ہو, بلکہ آپ پورا کمپیوٹر سامنے ان کے کھول کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, اور مجھے صحیح سائڈ سے کہتے ہیں انشاءاللہ. کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا میری ذرا تعریف کر دینا. ٹھیک ہے, صحیح, صحیح انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے جی, وائٹ بورڈ. چلیں جی میمونہ, کل آپ نے واؤ اینڈنگ کر لیا تھا. زیتون آپ ویڈیو پہ آڈیو پہ دیکھ لیا آپ نے اس کو ریکارڈنگ کو دیکھ لیا؟ ابھی نہیں دیکھا, دیکھوں گی انشاءاللہ. ہاں, تو وہ واؤ ہم نے اینڈنگ کر لیا ہے. بعد میں کبھی کوئی چیز سمجھنا ہے, گردانے بنانی سیکھنی ضرور ہیں زیتون آپ کو. اوکے, جی جی اس کے جی بغیر جی پھر ضرور آپ انشاءاللہ. آگے ذرا مشکل ہوگا. سو جی میمونہ, آج کا سبق ہے یا. I have sent my homework. اسے دیکھنا پہلے ایک بار. اسے دیکھ لیں. چلیں, بلا بلاؤ بلاؤتا بلاؤتم بلاؤتو بلاؤنا یبلو یبلونا تبلو تبلونا ابلو نبلو ابلو ابلو. گڈ. اور میں نے وہ اچھا, بھی کیا ہے, وہ جو ہم کل پڑھے تھے نا آپ, سوری یہ میرا بیٹا تھا, جی جی وہ آؤزو پڑھ رہے تھے نا ہم, دیٹ یو سیڈ کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے واؤ جو ہے وہ اس کے سینٹر میں آ رہا ہے, جی جی ویک جی, لیٹر ہے. اس آزا. کو میں نے ہاں, اکارڈنگلی وہ بھی بنایا ابھی ڈیورنگ دا لیسن. میں نے کہا اچھا میں اس کو ٹرائی کروں, اس کا میں نے اب آپ کو, بنایا. ہاں اب آپ کو مشہور زمانہ آؤز کا پوری آ گئی گردان ہے نا, ماشاء اللہ. تو میں نے اس کا بنایا آزا, ازو, آزا. ہاں آزا. ہاں آزا, آزو, ازتا, ازتم, ازتم. ہاں, ازتو, ازتو. ازنا, ہاں, اور اس کا جو مظاہرے میں یا اوزو, ہاں ماشاء اللہ, گڈ. یا اوزونا,
then हाँ ta'uzu and ta'uzuna, and then ताऊज़ूना, हाँ ठीक है, उसके बाद वाव पे पेश आऊज़ू, आएगी ना, वाव पे पेश आएगी ना, यहाँ पे भी दम्मा वो जो हाँ है वो वो मैं उसके जरा आपके मखरज, जो वो मखरज क्या कह रही हूँ, लाइक तजवीद थोड़ी सी ना, जब याऊ तो वाव 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 का मतलब होता है मद, राइट? तो सही। हाँ उसको जरा जरा सा 2 सेकंड के लिए खींच देते हैं, आप पढ़ें। याऊदू याऊदू या याऊदू याऊदू या याऊदू, हाँ फाइन, हाँ ठीक। And याऊदूना ताऊदू ताऊदूना, ठीक है। अस्सलाम उसके वालेकुम। बाद आऊदू जी, एंड वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, नाउजू, हाँ and then uz, and then uzu. उजू, माशाल्लाह, गुड, यू फील हैप्पी अबाउट इट? Yes, definitely, माशाल्लाह, alhamdulillah. है ना? लाइक बहुत सारी चीजें आपकी जो है ना क्लियर होती जाएंगी अब, ठीक। और ऐसे कोशिश करती रहिएगा, कम से कम 25 आयत जब आप, यानी कि जब हम कुरान शुरू करेंगे, कम से कम 25 आयत तक आपको वर्क हार्ड करना है और ये वाली गर्दानें बनानी है। उसके बाद आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही आप कह देंगी कि ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, मुतकल्लम का सीगा है, मुखातिब का सीगा है, खुद ही आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें हुआ छुपा हुआ है, इसमें हम छुपा हुआ है, इसमें अंतर छुपा हुआ है, इसमें अंतुम छुपा हुआ है, वो सब आपको क्लियर होता जाएगा इंशाल्लाह। उनके साथ रिवाइज भी करती रहती हूँ ना, कि मुझे याद रहे पीछे से क्या चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, गुड, या माशाल्लाह, या ओके। अच्छा जी, या जो है आपको ऐसे दिखेंगे, कभी आपको या 2 नुक्ते वाला दिखेगा, कभी आपको या जो है बगैर नुक्ते वाला दिखेगा, ठीक है। सही। क्या फर्क है? नुक्ते वाला एक्चुअली या है, बगैर नुक्ते वाला एक्चुअली अलिफ है। ये वीक लेटर है ना, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, प्लस हमें अरबी के कायदे में जब आई थिंक हाँ मकसूरा, अलिफ मकसूरा मकसूरा या कहते हैं। मकसूरा, हाँ, yes, ठीक पढ़ा है, है या ये मैंने। मकसूरा, ठीक। तो उसको फिर या की तरह प्रोनाउंस नहीं करते, आ की तरफ प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जैसे वो आपने पढ़ा था आला, ठीक है ना, तो उसको अलाई नहीं पढ़ा था हमने, उसको हमने अला पढ़ा था, क्योंकि वो मकसूरा था और वो अलिफ की तरह बिहेव करेगा, ठीक। खैर, तो ये मैंने पहले बताया। तो अब मैं बताना चाहूंगी, एक लफ्ज लेते हैं हम, लफ्ज लेते हैं रा द्वाद एंड या, ठीक है। अच्छा, ये वीक लेटर है, ठीक, वीक लेटर है, तो फिर इस जाहिर वीक लेटर की तरह बिहेव करेगा। वहां पे आपने देखा वाव कभी ड्रॉप हो जाते थे, कभी अलिफ में बदल जाते थे, राइट। तो या के साथ भी यही चक्कर है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। एक वो लफ्ज, ऐसे लफ्ज जिनके नीचे जिनके सेकंड लेटर के नीचे सामिया के बाप की तरह कसरा आता है, राइट। ये क्या है? रादिया, ओके, ठीक है। तो जब अगर कसरा आएगा तो फिर हम इसको या को इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। रादिया, रादिया, समझ आई बात? क्या मैंने बताया कि वो कसरा जो है वो ये को कसरा आएगा अगर सेकंड लेटर पे, तो उसे शामिल करेंगे, या वुड बी या को वो या को अपने उस मकदार में ही रखेंगे, ठीक है। या को उसकी मकदार में ही रखेंगे, ठीक। लेकिन अगर नहीं होगा तो वो हम नेक्स्ट जो करने जाएंगे वो हम ऐसे लफ्ज से करेंगे जिसमें कसरा की बजाय यहाँ पे फतहा आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? फतहा, फतहा यानी कि जबर, ठीक जी। सो जब फतहा आ रहा होगा तो फिर जो है वो या जो है वो मकसूरा में बदल जाएगा, ठीक है। यही फर्क है, ये मैं समझाना चाहती थी कि कहीं आपको या जो है वो रादिया लगेगा, कहीं आपको जैसे जजा, राइट, जजा आप लिखेंगे तो वो यूं लिखा हुआ होगा, ठीक है। और उसको आप पढ़ेंगे जजा, उसको जाजिया नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां फतहा था।
پتا تھا تو اس نے یا کو مقصورہ میں بدل دیا. ٹھیک, وہ جب ابھی ہم وہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, تو آج 2 چیزیں کریں گے. راضیہ, پھر اس کا کیا ہو جائے گا دوسرا؟ دوسرا بتائیے. ایک سیکنڈ, یہ میرے سامنے میرے پاس اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں. اوہو, یا رضو, ردو, ردیتا, ردیتا, رضیتا, ردیتم, رضیتم, ردیتو, جی. رضیتم, then we have رضیتو, رضینا, رضیتم, رضینا. ٹھیک, اور اس کا مضارع کیا ہو جائے گا؟ then we have یرزاؤ, یرزا, یرزا. یہاں پہ کیا ہوا, کیونکہ اس پہ فتح آ گیا تو یہ کسرہ میں, یہ مقصورہ میں بدل گیا. یہاں یرزیا نہیں ہوا, بلکہ کیا ہوا, یرزا ہو گیا. ٹھیک ہے, یرزا, یرزونا. اچھا یا نہیں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, ٹھیک ہے نا. یرزا, اوہو, رضیتو, رضیتو. یرزا, یرزا, یرزونا. زونا. اچھا یہاں سے غائب ہو جائے گا وہ. فائن. تردا, تردوا, تردونا, تردا, تردونا. تردونا, اردا, اردا, نردا. نردا. اوان. ٹھیک ہے, تو یہ آپ رکھیے آج. اور آج اس کا جو ایک اور آپ ہوم ورک کریں گے, دونوں اپنے طور پہ یہ کر لینا. خاشیہ, خصیہ. اس کا امر نہیں ہوگا؟ ہاں اس کا امر بھی ہوگا. امر کیوں نہیں ہوگا, بالکل ہوگا. ارضا, ارضا اینڈ ارضاؤ. ارضا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ اس کا خاشیہ کا بنا لیجئے گا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں صرف 2 کائنڈیں ایک کائنڈ اگلی دفعہ کر لیں گے میم نا. کیپ اٹ سمپل, تاکہ ایک اچھی طرح سنک ان ہو جائے. جی جی. اس میں اور کائنڈ بھی آ سکتی ہیں, اور وہ صرف باب کے اس پہ ہوں گی. ٹھیک ہے, کئی فارمیں ہو سکتی ہیں. میں آپ کو چند انٹروڈیوس کر رہی ہوں, رائٹ. اگر دیکھا جائے تو تقریباً 400 طریقے سے ورب کی کنجوگیشن بنتی ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے 400 کا کرنے کا. ٹھیک ہے, ہم جو ہے بیئر منیمم کر کے صرف سمجھ کے دماغ میں, اور پھر آگے چلیں گے. قرآن میں اگر کبھی کوئی چیز جو ہم نے ٹچ کر لی ہے, بیسک سمجھ لیے, اس سے ڈفرینٹ آئی, تو اس کو ہم ایٹ دیٹ ٹائم ایڈریس کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ رکھیے زیتون, اور زیتون آپ بھی خاشیہ کو بنا لیجئے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا جی انشاءاللہ. ہوم ورک میں آپ انٹرسٹ لینا شروع کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا جی انشاءاللہ. جی ٹھیک. انشاءاللہ. رابعہ, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ہارڈلی 14 منٹس ہیں. آپ پریزنٹ کرنا چاہیں گے؟ سعدیہ آج پھر نہیں آئی ہیں. مطلب آپ بتا دیں کروں یا نہیں؟ جی آپ کر لیں. کون سی سورہ ہے آپ کی؟ سورہ کہف, سورہ 5th کہف, آیت. 5th آیت. اوکے انشاءاللہ. اسکرین شیئر ہو رہا ہے؟ جی. سورہ کہف پہ آ جاتے ہیں. سورہ کہف کون سی آیت ہے؟ 7, 5th. جی 5th ہے. چلیں بسم اللہ کیجیے. الرحمن الرحیم. ماں نہیں ہے لہم
ان کے پاس بھی اس کا با حرف اور ہی ضمیر من جی حرف علم کوئی علم ولا ہم، اور نہیں لآبائہم ان کے باپ اور داداؤں کے پاس ہم، کبورت بھاری ہے کلیمتن کبورت وہ ہے فعل فعل ہے ٹھیک ہے. اور یہ کروما کے وزن پہ کبورت جی ٹھیک ہے کلیمتن بات ہم، یہ وہ ہے اسم اسم ہے تخرجو ٹھیک ہے. تخرجو جو نکلتی ہے خرج یخرج فعل ہم، من حرف افواہہم ان کے منہوں سے ہم، افواہہم ہم. افواہہم تو اس میں یہ کیا اسم اور ضمیر ہے آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے یہ. افواہہم جو سوچیے نکلتی اس کو سوچتے ہیں تخرج آگے چلیے پھر میں آپ کو سوچنا بتاؤں گی اس پہ ٹھیک ہے. ان یقولون حرف ہم، یقولون فعل ہم، قال ٹھیک ہے قال یقول الا مگر ہم، کذبن جھوٹ کذبن اسم ہم. اچھا تو اب سب سے پہلے افواہہم کو وہ کر لیتے ہیں ایڈریس. تو آپ اگر دیکھیں گے رابعہ جی الف فے واو الف رائٹ ہی جی اگر میں ایسا والا بھی ڈال دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. افواہی جی ٹھیک ہے. اب کتنے لفظ ہوئے اس میں ایک الف ہو گیا ایک جی فا ہو گیا ایک واو جی ہو گیا ایک الف ہو جی گیا ایک ہے ہو گیا جی ٹھیک ہے 5 لفظ ہو گئے. چلیں اگر آپ اس کو الف کو مضارع کی علامت سمجھیں ٹھیک ہے جی مضارع کی علامت بھی سمجھیں تو اگر مضارع ہے تو کیا ہوتا ہے یا تو وہ جیسے یقولون یقولو آخری لفظ پہ دمہ آتا ہے ٹھیک ہے جی یا فتح آتا ہے ٹھیک ہے جی یا جزم آتا ہے ٹھیک. آپ نے کسرہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے. جی تو اور اگر ہم الف ہٹا دیں ٹھیک ہے تو اب آپ مجھے بتائیے اس میں سے روٹ اور لیٹر میں کیا نکالوں گی. یہ 4 لفظ آئے 3 لفظ کہیں سے نہیں لگ رہا رائٹ کیونکہ اس کے آخر میں اونا نہیں ہے واو اور نون نہیں ہے رائٹ تو ہم اسی کو آخری لفظ سمجھیں گے ٹھیک ہے. اگر اس کو آخری لفظ سمجھیں گے تو ایسی کون سی کمبینیشن ہے جس کے یہاں پہ الف لگتا ہے لگ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تھرڈ میں لگ سکتا ہے تھرڈ کیٹیگری میں لگ سکتا ہے لیکن کسرہ والی بات پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے. ہاں تو کہنے کی بات ہے کہ یہ ویسے بھی باڈی پارٹ ہے رائٹ باڈی پارٹ کا ورب ہونا ذرا سا مشکل ہے ٹھیک ہے. صفیہ جی تھوڑا سا ایک اور چیز بھی بول سکتے ہیں نا جی کہ حرف جر آ رہا ہے حرف جر جو ہے وہ اسما پہ ہی آتا ہے نا جی یہ بھی آسان طریقہ ہے رائٹ وہی کسرہ کی طرف میں لے کے جا رہی تھی ان کو اشارہ ٹھیک ہے. تو یہ ابھی چونکہ انہوں نے حرف جر نہیں پڑھایا اور ان کو 25 آیتوں کے بعد پڑھائیں گے تو ایک اور انڈیکیشن ہے رابعہ جو شبنم بتا رہی ہے جو کہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے آپ کے لیول سے ٹھیک ہے. حرف جر وہ ہم کریں گے انشاءاللہ 25 آیات آپ جب پوری کر لیں گے تو پھر آپ کو ہم ناؤن کے تھوڑی سی معلومات پہنچائیں گے ٹھیک ہے. تو ابھی آپ اس کو چونکہ آپ کو ورب سمجھنا تھا اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنا تھا یہ ورب نہیں ہے تو کون سی انڈیکیشن الف ورب کی طرف لے جا رہا تھا لیکن ابھی آپ نے کسرہ نہیں دیکھا کسی بھی ورب میں جتنی بھی گردانیں بنائی ہیں ابھی تک ٹھیک ہے جی ٹھیک. تو یہ ہو گیا گو کہ آپ حرف جر کو سمجھ سکتی ہیں رابعہ آپ کا اور سعدیہ کا لیول وہ ہے لیکن ابھی 25 تک آپ ورب ذرا سمجھیں ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسے ابھی آپ نے کوشچن کیا کہ یہ ورب ہے کہ نہیں
میں آپ سے ایسے ہی کوشچن کی امید کرتی ہوں ہمیشہ, ٹھیک ہے, کہ ورب کو پہچاننے میں آپ کوشش کریں, ٹھیک. اچھا, اب دوبارہ ذرا سا معنی سب کی آسانی کے لیے دوبارہ, ابھی تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ورب کون کون سے آئیڈینٹیفائی کیے, ایک یقولون, ایک تخرجو, ایک کبورت, ایک کبرت, ٹھیک ہے, جی تین ورب آپ نے آئیڈینٹیفائی بس. کیے, ٹھیک ہے. تو جی سب سے پہلا جو ہے کابورت, کبورت, جی کا روٹ ورڈ کیا ہوا, کاف با را, کا 12 ہو گیا, بالکل صحیح پہچانا. اب یہ اب فارم کون سی ہوئی, ماض ہوئی کہ مضارع ہوئی, کبورا ماضی, ماضی, ٹھیک ہے. اچھا, ماضی میں اب یہ ہوا کا صیغہ ہے, ہم کا صیغہ ہے, انتا ہے, انتم ہے, یا انا ہے, یا نحنو ہے, کبورا کبورا, آخر میں تے کس میں لگا ہوتا تھا, جیسے صبرا, صبرتا, جی جی صبرتو, صبر ٹھیک ہے, تو, صبرتا, صبرتو. جی صبرت آپ نے کہیں نہیں پڑھا تھا, ٹھیک ہے. صبرت نہیں پڑھا. تو یہ آپ کے لیے نئی چیز آئی, کیا ہو گیا یہ, کابورت, یہ کیا ہو گیا, یہ اس میں ہیا چھپا ہوا ہے, یہ فیمینن کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. ہم نے وعدہ کیا تھا نا قرآن میں اگر آ گیا اتفاق سے تو پھر ہم بتا دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کابورت ہے, یہ جزم جو ہے وہ ہیا کے صیغہ چھپا ہوتا ہے. تو کابورا, کابورت, کابرتا, ٹھیک ہے, جی جی کابورا, کابورت, کابورتا, تو یہ کیا ہو گیا, فیمینن ہو گیا. اب فیمینن ہو گیا تو اب آپ مجھے بتائیے کہ فیمینن یہاں پہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے فیمینن ہے یہ, بات, کلمہ, کلمہ. کیوں کلمہ فیمینن ہے نا, کیونکہ تا جی جی مربوطہ لگا ہوا ہے, تا مربوطہ ہے, ٹھیک. اب سمجھ آ گیا, جی جب جی بھی آپ کے پاس فیمینن آ جائے تو پھر آپ کو اس میں سے مجھے بتانا پڑے گا کہ وہ فیمینن کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں فیمینن ورب کو لگانا پڑا, ٹھیک. جی. تو کبورت کے کیا معنی تھے, پھر اپنے ساتھیوں کے لیے بتا دیجئے. کبورت بھاری, بھاری ہے, کلمہ, دا ورڈ, رائٹ, اوکے. یا پھر بھاری ہے, کلمہ, تخرجو, دیٹ کمز آؤٹ, ٹھیک ہے. ہاں, تخرجو من افواہہم, جو کہ تخرجو کا مطلب نکلتا ہے, نکلتا ہے, ٹھیک ہے. کبورت کلماتن, کبورت, grave is kalimatun, the word comes out, that comes out of afwahihim, right. جی. اچھا, تخرجو میں کیا چھپا ہوا ہے, تخرجو, یہ بھی وہ ہے, مطلب یہ ایک منٹ, ماض ہے کہ مضارع, مضارع ہے, مضارع ہے, ٹھیک ہے. تو مضارع میں تخرجو کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس میں کون سا صیغہ چھپا ہوتا ہے, تخرجو, تخرجو, یہ آ گیا, اور یخرجو, یخرجونا, تخرجو, تخرجونا, تخرجو, تو, یو, حاضر کا صیغہ, آپ نکالتے ہو, تو نکالتا ہے, من افواہہم, کہاں سے, اپنے منہ, اپنے منہ سے, ٹھیک ہے. ہوں. اوکے. ان, اب یقولون نہیں کہتے وہ, ان حرف ہے, ان حرف ہے, کون سا والا حرف ہے, اچھا یہاں پہ یہ نوٹ کے لفظ سے نوٹ میں آ رہا ہے, ہاں, اللہ کی وجہ سے, ہاں, اللہ کی وجہ سے. ماں بھی جب بھی اللہ کے بعد فالو ہوگا ہمیشہ نوٹ کے میننگ ہوگی. ان کا مطلب ویسے تو میں نے آپ کو اس بتایا تھا, لیکن اگر اللہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے, نوٹ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کا ذبح. اب اس کی سلیس, اب آپ نے اس کے ورب نکال لیے, اس کے ناؤن کا آپ کو اندازہ ہے,
ٹھیک ہے, تنوین کے ساتھ اس میں آپ کو حرف پتہ ہیں اور اس میں آپ کو اور پھر پروناؤنس. افواہہم کا کیا ٹرانسلیٹ کرا آپ نے؟ ان کے منہ سے. ہاں تھوڑی دیر پہلے شاید آپ نے اپنے منہوں سے بولا نا. اپنے منہ ان سے, کے ہاں نہیں ان کے منہوں سے صحیح ہے. ان کے منہ سے ہم ہے نا. ہاں اس کو پورا سلیس کریں ٹرانسلیٹ تو شاید نکل آئے گا. دے ہیو نو نالج ما لہم ما لہم ما بہی. ہاں بتائیے نہیں کیا ہے تھا. پاس اس کا ہم من علم کوئی علم ہم ولا اور نہیں ہے لآبائہم ان کے باپ داداؤں کے پاس بھی, نہ ان کے ہاں پاس اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس. ٹھیک ہے. کبر اس چیز کا علم کبر پچھلی آیت میں ہوگا نا. پچھلا تھا نا علم کہ ضرور, اللہ نے بیٹا ہاں بنا جو رکھا ہے. اللہ کی آپ کو وہ اللہ نے جو احکامات بھیجے اس کا علم نہ جی ان کے پاس ہے نہ ان کے آبا باپ دادا کے پاس تھا. جی. ہاں کبرت کابورت, ہاں کابورت گریو از دا ورڈ رائٹ. کلمہ بھاری ہے, ہاں کلمہ بھاری بھاری ہے. ہاں بات ہاں تخرجو من افواہہم جو نکلتی ہے ان کے منہ سے. ہاں that comes out of them. سوری تخرجو جو ہے مذکر نہیں ہے, یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. جی مؤنث کا ہے. یہ مؤنث ہے تخرجو. اس کو ذرا آپ خراجہ کا بنا لیجیے گا. تخرجو دیکھیے گا مؤنث کہاں فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ تخرجو جو ہے یہ مؤنث ہے یہاں پر. جی رائٹ, بھاری ہے کلمہ جو نکلتا ہے وہ کلمہ ہی کے بارے میں. رائٹ جی رائٹ, صحیح. کلمہ کے اوپر ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کبورت کے لیے آیا تھا اور تخرجو بھی کلمہ سے لے. تو بھاری ہے وہ کلمہ جو نکلتا ہے ان کے منہ سے, ان کے دہنوں سے. ٹھیک ہے. ان یقولون, وہ نہیں کہہ رہے الا مگر کذباً جھوٹ, وہ جھوٹ کے سوا جھوٹ کچھ نہیں کہہ رہے. کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, ان کو علم ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ جھوٹ ہی کہیں گے. رائٹ, کہ ماں باپ دادا کو لائک یا جب علم نہیں ہوتا تو انسان پھر جب علم ہوگا تو علم جو ہے وہ آپ کو سچ کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے. ٹھیک, تو اس کو یہی رہنے دیجیے. کوئی سوال ہو تو آپ نیکسٹ کلاس میں ضرور پوچھ لیجیے گا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے رابعہ, اور اس جی کے جو ہیں وربس کو آپ تھوڑا سا پریپیئر اور کر لائک گردانے لکھ لیجیے گا. 25 تک آپ کو لکھنی ہے گردانے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ کے پاس جیسے یہ تخرجو ہے یہ بھی کیا ہوا, وہ ہے فیمینن ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. ہماری اگلی کلاس آنے والی ہے انشاءاللہ. جی پھر ہم دوبارہ نیکسٹ ویک ملیں گے انشاءاللہ. چلیں, السلام علیکم.